السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مظلوم کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، فرزند مولائے کائنات حضرت مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش مبارکہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا نام حسین اور آپ کا لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں کس انسان کی بساط و اوقات ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کما حقہ شان بیان کر سکے؟ کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ محترم ناظرین، کربلا کا خونی میدان ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ جمعے کا دن ہے۔ مذہب اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے ایک ایک کر کے بھائی، بیٹے، بچے، بھتیجے سب شہید ہو چکے ہیں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام احباب اور جوانان اہل بیت جب شہید ہو چکے ہیں تو صرف حضرت امام علی مقام اور ان کے ایک فرزند حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے، جو بستر بیماری پر انتہائی ضعف اور کمزوری کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت امام نے تنہا میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری اور ناتوانی کے باوجود مجاہدانہ عزم کے ساتھ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئے اور عرض کیا، بجان پہلے مجھے سر کٹانے کی اجازت دیجیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں۔ حضرت امام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ہرگز میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہارے سوا اب اہل بیت کی ان مستورات کا کوئی محرم باقی نہیں رہ گیا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ ان کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ میری نسل اور حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب کس سے چلے گا؟ میرے بعد میرا جانشین تمہارے سوا کون ہوگا؟ بیٹا زین العابدین، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، لہذا اے جان پدر تم ہرگز میدان جنگ کا قصد نہ کرو، اور دیکھو ضعف و ناتوانی سے تمہارے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں، لہذا تم بستر پر لیٹ جاؤ۔ پھر حضرت امام نے حضرت امام زین العابدین کو بہت سی وصیتیں فرمائیں اور اپنے سینے کے باطنی علوم و اسرار سے انہیں سرفراز و فیضیاب فرما کر اپنا جانشین بنایا، اور خود اس شان سے میدان کا قصد فرمایا کہ مصری قبا زب تن فرمائی۔ تبرکات میں سے حضور رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عمامہ سر پر باندھا، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اور حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار کا گلے میں ہار پہنا، اور تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرما کر اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اہل خیمہ نے اس ہوش ربا منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ناز کے پالے بچوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھ رہا ہے، اور مقدس بیویوں کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ غریب الوطن بے کس مسافروں کا قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے میرے کارواں کے چہرے کا آخری نظارہ کر رہا ہے۔ پردہ نشینان حرم خوف و ہراس اور حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی ہیں، اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں۔ حضرت امام نے سب کو خدا کے سپرد کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی بھوک اور پیاس سے مزمحل اور بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں کے غم سے نڈھال ہیں، اور سامنے ہزارہا خون کے پیاسے خونخوار بھیڑیوں کا لشکر سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے، مگر حسین ابن علی، جن کی رگوں کے اندر خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا کا خون شامل تھا، ان مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی صبر و تحمل اور عزم و استقامت کا پہاڑ بن کر خونخوار و اشرار کے مقابل مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پہلے اپنی پرجلال آواز اور مجاہدانہ لہجے میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑھی، جس کے چند اشعار آپ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ووالدی شمس و امی قمر وَأَنَا الْكَوْكَبُ ابن النَّيْرَيْن مَنْ لَهُ جَدٌّ كَجَدِّي فِي الْوَرَىٰ أُمِّكَ أُمِّي فِي جَمِيعِ الثَّقَلَيْن فاطمة الزہراء أُمِّي وَأَبِي فارس الخیل ورام النبلتین حازم الابطال فی ہیجانہ یوم بدر و احد و حنین۔ فرماتے ہیں
میرے باپ سورج ہیں اور میری ماں چاند، اور میں ستارہ ہوں اور ان دونوں چاند سورج کا بیٹا ہوں۔ تمام مخلوق میں کس کا نانا میرے نانا کی مثل ہے؟ مجھے بتاؤ، اور تمام جن و انسان میں کون ہے جس کی ماں میری ماں جیسی ہو؟ فاطمہ زہرا میری ماں ہیں، اور میرے باپ دلدل سوار اور ایک کمان سے 2 تیر چلانے والے میرے باپ نے بدر و حنین کی لڑائیوں میں بڑے بڑے دلاوروں کو شکست دی ہے۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں آپ نے اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی کو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن اور آشکارا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے کلمات طیبات کو سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے، لیکن شمر وغیرہ خبثہ نے یہ دیکھا کہ حضرت امام کی تقریر سے لوگوں کے قلوب اور دل متاثر ہو رہے ہیں، اور حضرت امام کی حقانیت اور آپ کی بے گناہی اور مظلومیت کا آفتاب طلوع ہو کر لوگوں کے دلوں میں ایک نورانی انقلاب پیدا کر دے گا، تو ان لوگوں نے ایک دم شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اے حسین، یہ میدان تقریر نہیں ہے، یہاں ہم آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے کورے باطنو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر باطنی شقاوت کی مہر لگ چکی ہے، لیکن میرا یہ خطبہ صرف اتمام حجت کے لیے تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے لا علمی میں ہم نے اہل بیت کا خون بہا دیا۔ الحمدللہ کہ میں تمہارا یہ عذر ختم کر چکا ہوں۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو میرے امام فرماتے ہیں تو یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں۔ آپ فرماتے ہیں سنو، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینے کی پرکیف گلیوں کو کبھی نہ چھوڑتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے کے حسین بازاروں کو کبھی نہ چھوڑتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں سفر کی مصیبتیں صعوبتیں کبھی برداشت نہ کرتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہاں پر کبھی بھی نہ آتا، لیکن یزید کی بیعت سے میرا کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے۔ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ کسی یزید پلید ناہنجار کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر بیعت کروں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب تم اپنا ارادہ پورا کر لو، جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو اس کو میرے سامنے بھیج دو۔ ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم لئیم کو، جو ملک شام کا ایک نامور سردار تھا، جنگ کے لیے بھیجا، اور وہ بے حیا یزید کے انعام و اکرام کے لالچ میں ابن رسول اللہ کا سر کاٹنے کے لیے نہایت ہی غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا آگے آیا، مگر ابھی وار کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ حضرت امام نے ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تمیم کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ پھر یزید ابتحی، جس کی دلاوری کی عراق و مصر بلکہ شام و روم تک میں دھوم مچی ہوئی تھی، نہایت متکبرانہ انداز میں شیطانی چال چلتا ہوا حملے کے لیے آگے بڑھا اور ایک دم اچانک اور حضرت امام پر تلوار چلا دی، مگر آپ نے اس کے وار سے بچ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ککڑی کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر ابن سعد کا حکم پا کر ایک تیسرا سرکش پہلوان نعرہ مارتے اور شور مچاتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑے گھمنڈ سے کہنے لگا کہ حسین ابن علی، اب ہوشیار ہو جاؤ، میں وہ جنگجو اور دلاور ہوں کہ پورے شام و عراق میں میری شجاعت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور فوج شرار کو یقین ہو گیا کہ یہ ضرور امام کا کام تمام کر دے گا۔ امام نے اس کی گستاخانہ چال دیکھی تو ڈانٹ کر فرمایا کہ اے شامی گنوار کے بیٹے، تو کس کے سامنے اتنی ڈینگیں مار رہا ہے؟ کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ ہوش کی دوا کر، ادھر ادھر مت دیکھ، سامنے نظر کر، تیرے مقابل فاتح خیبر علی حیدر کی شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا ہوا ہے۔ شامی پہلوان یہ سن کر اور زیادہ تیش میں بھر گیا اور چیخ کر بولا، حسین سنبھلنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو پہاڑ سرما بن جائے۔ یہ کہا اور امام پر تلوار چلا دی، مگر میرے امام نے اس کا وار خالی دے کر اس کی کمر پر ذوالفقار کا ایک ایسا وار کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک کھیرا تھا جو کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس ضرب حیدری کی حیض سے زمین کربلا کا ذرہ ذرہ ہل گیا اور قدرت پکار اٹھی کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر تو حضرت امام قہر الہی کی بجلی بن کر لشکر اشرار پر ٹوٹ پڑے اور جو سامنے آیا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں، کسی کو اس کا پٹکا پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کے گھوڑے سے زمین پر پٹکا، کسی کے سر پر ذوالفقار کا وار کیا تو اس کے پرزے پرزے اڑا دیے،
کسی کی گردن پر شمشیر حیدری چلائی تو اس کا سر کٹ کر دور لڑکتا چلا گیا۔ غرض کے ریتیلی زمین کو دشمنوں کے خون سے رنگین بنا ڈالا اور ریگستان کربلا میں بہادروں کے سروں کا ایک کھیت بو دیا، اور آپ کی حیات و شجاعت کا دشمنوں کے دلوں پر ایسا سکہ بیٹھا کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے جب اپنے لشکریوں میں ہول اور ساری فوج کو ڈاماڈول ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دست بدست کی جنگ میں تو ہماری ساری فوج بھی اس حیدری شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس نے محاصرہ کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ہر چہار طرف سے فوج اشرار نے یلغار کر کے حضرت امام کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر دور سے تیر اندازی کی بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر حضرت امام کی اس مقدس پیشانی پر لگا جس کو ہزاروں بار میرے پیارے آقا حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے بوسہ دیا تھا۔ اس پیشانی پر جا لگا جس کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے۔ تیر لگتے ہی خون کا فوارہ چہرے انور پر بہہ نکلا اور آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر ظالموں نے نیزہ و شمشیر کی مار سے آپ کو اس قدر زخمی کر دیا کہ نورانی پیکر خون میں نہا گیا، اور آپ 72 زخم کھا کر زمین پر بیٹھ گئے، اور شیطان صفت سنان نے سینہ اقدس پر نیزہ مارا، اور آپ جب سجدے پر گر پڑے تو شمر مردود نے تلوار ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں برادران ملت یہ بھی آتا ہے کہ 10 سوار آپ کے قتل کے لیے آگے بڑھے، مگر جو سامنے آتا خوف اور شرم سے پیچھے لوٹ جاتا، لیکن شمر، سنان، خولی، شبل یہ چاروں خبصہ آپ کے سامنے آئے اور شمر مردود آپ کے سینہ اقدس پر سوار ہو گیا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے ستمگر، آج جمعے کا دن ہے، سورج ڈھل گیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت کے خطبہ یا تو ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، مگر افسوس اس وقت حسین ابن علی ایسی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہے کہ نماز جمعہ نہیں ادا کر سکا۔ لیکن اے شمر، ذرا دیر کے لیے میرے سینے سے ہٹ جا تاکہ میں جس حال میں بھی ہوں اپنے رب کا فرض ادا کر لوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت امام نے تیمم فرما کر نماز شروع کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قرات بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، مگر برادران ملت یہ سجدہ حضرت امام کی نماز کا تو پہلا ہی سجدہ تھا، مگر ناظرین امام علی مقام کی زندگی کا یہ آخری سجدہ تھا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ سنان نے نیزہ مارا اور شمر نے تلوار چلا دی اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر خولی نے یا شبلن نے آگے بڑھ کر سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا، اور حضرت امام کا وہ مقدس خون جس کے ایک ایک قطرے کی قیمت زمین و آسمان اور اس دنیا کا سارا سامان بھی نہیں ہو سکتا، یزیدی ستمگاروں نے 10 محرم 61 ہجری جمعے کے دن کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ بہا دیا۔ لیکن مسلمانوں، کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ قیامت تک یہ پکارتا اور اعلان کرتا رہے گا کہ جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، نماز ایسے نمازی پہ کیوں نہ ناز کرے۔ محترم ناظرین، آج حضرت امام گو ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہے، مگر ان کے مقدس خون کا قطرہ قطرہ قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کو کربلا کی زمین سے یہ ولولہ انگیز اور رنگین پیغام دین دیتا رہے گا کہ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ محترم ناظرین، مرنا تو سب کو ہی ہے، مگر جگر گوشہ رسول فرزند بطول نے سجدے میں سر کٹا کر اپنے نانا جان کی امت کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی عملی تفسیر اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا یہ درس حیات دیا کہ مسلمانوں، مرو تو اس شان سے مرو کہ حلق پر تیغ چلے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ محترم ناظرین، افسوس تاریخ اسلام میں یہ کیسا خون رلانے والا سانحہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ہی نے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 72 زخم لگا کر ان کا سر کاٹ لیا اور گلشن رسول کو تاخت و تاراج کر کے خانہ اہل بیت کے اس روشن چراغ کو بجھا دیا۔ تمام دنیا اسلام میں ہدایت کی روشنی تھی۔ محترم ناظرین، اس صدمہ جانکاہ سے دل گھائل، قلب مجروح، جسم لرزہ بر اندام اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ افسوس، 100,000 بار افسوس، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے،
تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے، جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے، جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا۔ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ محترم ناظرین، دربار رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔